Dear students, we are continuing the same poem When You Are Old, written by W.B. Yeats, and we are starting from line 9. It is the third stanza of the poem. And loud the sorrows of your changing face, and bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid face amid a crowd of stars. And let us repeat previous lines. How many loud your moments of glad grace, and loud your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you. Here in these lines, the poet says, and he recognizes a time when his beloved will grow old, and he will be no more in this world. Then only his poems will remind his beloved of his love and true love. When she will sit by the side of the hearth and feel sad for the poet whose love she had not cared for, she will feel sad over the fate of the dead poet. The poet says that his soul will fly high above the mountains and hide itself behind the stars. There can be another interpretation of these lines, of last lines. The beloved will realize in her old age that those men who loved her physical charms had completely forgotten her. All their love had taken and hidden itself among the stars above. Only the writer, only the poet loved the pilgrim soul in her and still loves her in her old age. Dear students, यहाँ आपने जान लिया होगा कि पोइट जो है वो एक अंदाज़ा लगाता है कि उसकी महबूबा जो है जब वो बूढ़ी हो जाएगी, व्हेन शी विल बिकम ओल्ड, और वो अपने बारे में कहता है कि वो इस दुनिया में नहीं होंगे, और उस वक़्त सिर्फ उसकी नज़में ही उसकी महबूबा को सच्चे प्यार की याद दिलाएंगी। और जब वो चूल्हे के पास बैठी रहा करेगी और शायर के लिए उदास हुआ करेगी जिसके प्यार को उसने कभी कबूल नहीं किया था, तो इस पर ज़रूर उसे उस पोइट की याद जो अब इस दुनिया में नहीं होंगे महसूस होगी। और शायर खुद कहता है तब उसकी रूह उड़कर पहाड़ों से बहुत ऊंचा चली जाएगी और वहाँ खुद को सितारों के पीछे छुपा लेगी। और आखिरी जो लाइंस हैं, हम वहाँ ये भी निकाल सकते हैं, इनके माने ये भी निकाल सकते हैं कि महबूबा जो है वो अपने बुढ़ापे में उनको महसूस हो जाएगा कि जो लोग दुनिया में उनसे प्यार करते थे पोइट के अलावा, वो सिर्फ उनके जिस्म से
اور ان کی جوانی سے اور ان کی خوبصورتی کے جسمانی خوبصورتی سے محبت کرتے تھے، اور اب ان سب کا پیار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ستاروں میں جا کر کھو گیا ہے. دیٹ از لاسٹ سم وائر بہائنڈ دا اسٹارز. اور صرف ایک ہی آدمی بچا ہے، اور ایک ہی آدمی ہے جو اس کے اندر کی روح، پاک روح سے محبت کرتا تھا، اور وہ اب بھی یعنی اس کے بڑھاپے میں بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور اسی لیے شاعر نے جو ہے اس اپنی محبت کو ایک نظم میں اتارنے کی کوشش کی، اور نظموں کا ایک مجموعہ جو اس نے اپنی محبوبہ کے تئیں تیار کیا ہوا ہے اور ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اپنی محبوبہ کے لیے. تو وہ پوئٹ کہتے ہیں کہ ضرور ان کی محبوبہ اپنی اس آخری عمر میں جب وہ کہاں جب وہ چولہے میں تپتی ہوئی چمکتی ہوئی سلاخیں، تو جب ہم نے پڑھ لیا بینڈنگ ڈاؤن بسائڈ دا گلوئنگ بارز، ان چولہے میں تپتی ہوئی اور چمکتی ہوئی سلاخوں میں کے سامنے جب وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی، اور تب وہ ضرور شاعر کی محبت کو ضرور یاد کرے گی، کیونکہ انہیں شاعر کی لکھی ہوئی وہ نظمیں پڑھ کر اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ جو باقی لوگ تھے وہ صرف ان کی زیبائش اور ان کی جسمانی خوبصورتی سے محبت کرتے تھے، اور صرف شاعر ہی ایک ایسی شخصیت تھی جو ان کی حقیقی روح سے محبت کرتے تھے، اور انہیں ان کی جسمانی خوبصورتی کے ساتھ کوئی مطلب نہیں تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے یہ پوئم جو ہے یہ مکمل ہو گئی، اور اب کچھ سوالات بھی اس میں آ رہے ہیں. فرسٹ کوشچن از ہیئر: ہاؤ از دا جرنی فرام یوتھ ٹو اولڈ ایج ڈسکرائبڈ ان دا پوئم؟ The answer is quite simple, as you understood from the poem. The journey from youth to old age, it is very sad and depressing, and in our youth we are surrounded by many of our admirers. Whether true or false, life seems to be very sweet and charming, but as we advance towards our old age, all pleasures and false admirers, they begin to run away, fade away. Then we are left alone, and the bitterness of life dawns on us. What does the phrase full of sleep mean? The phrase full of sleep here means being drowsy and listless all the time. In our old age, we all the time feel sleepy and drowsy. The body remains tired, and we wish to keep sitting or lying all the time. And we are then indeed full of sleep. Dear students, by this way we finish this poem, and we will be doing the question work again. And I hope you will read these lines by your own and try to understand the things. And if there's any confusion, and you are free to call me also, I am available to you till our next lecture. Stay home, stay safe. Khuda Hafiz.